السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں غارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، یورپ میں جتنی سردی تھی، جرمنی میں، فرانس میں اور اٹلی میں، مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ سردی جو ہے وہ لاہور میں ہے۔ اور اب کہ اچھا یہ ہوا کہ وقت سے پہلے یا شاید وہ جو بعد میں سردی آتی تھی تو صحیح وقت پر سردی آ چکی ہے، اور اب اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور آج کل گوبھی کھانے کا اور ساگ کھانے کا اور مونگرے، آلو مونگرے، کیا بات ہے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں، یہ کہانی مجھے غوثیہ نے سنائی۔ غوثیہ اور فوزیہ دو بہنیں تھیں، اور فوزیہ جو تھی وہ بڑی تھی، غوثیہ چھوٹی تھی۔ غوثیہ کہتی ہے جب میں سائنس سے میٹرک کر رہی تھی تو میری بڑی بہن فوزیہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اب فوزیہ کو یونیورسٹی بھیجنے میں اس کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ کہتی ہمارا گھرانہ ایسا تھا کہ جس گاؤں سے ہمارا تعلق تھا وہاں بچیاں پڑھتی نہیں تھیں، تو پہلی بچی تھی فوزیہ جو یونیورسٹی تک گئی تھی، اور خاندان میں بڑی لے دے ہوئی تھی۔ اور امی نے کیونکہ میٹرک کا رکھا تھا تو امی نے ضد کر کے ابا کو منا کے فوزیہ آپی کو یونیورسٹی تک پڑھایا تھا۔ اور اب تیاری ہو رہی تھی فوزیہ آپی کی شادی کی۔ فوزیہ آپی جو ہیں وہ ان دنوں کہتی کیونکہ میں تو میٹرک میں تھی، لیکن مجھے بڑی عورتوں میں آپی میں یا امی کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھنے کو ملتا تو نہیں تھا، لیکن میں سنتی رہتی تھی کہ فوزیہ آپی کی شادی کی جب بھی بات ہوتی تھی، کیونکہ ان کی منگنی کر رکھی تھی تایا کے گھر، اور ہمارے خاندان کی روایت تھی کہ خاندان کے باہر شادی نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے عمروں کا جتنا مرضی فرق ہو، لڑکی 20 سال کی ہو اور مرد جو 40 سال کا ہو، عورت 40 سال کی ہو، لڑکا 22 سال کا ہو، تو بے میل شادیاں، بے جوڑ شادیاں کر دیا کرتے تھے، لیکن خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا ہمارے یہاں۔ غوثیہ کہتی افتخار بھائی، ہمارے خاندان میں عورتوں کو نہ پڑھانے کا رواج تھا، اور خاندان سے باہر شادی کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے ہو جائیں اور جان دینے اور لینے پر تل جاتے تھے۔ کہتی ابھی تیاریاں ہو رہی تھی شادی کی تو ایک دم سے مجھے میں نے دیکھا کہ میری خالائیں، میری چاچیاں فوزیہ آپی کو ایک کمرے میں بٹھا کے بیٹھی ہوئی اور اس پہ چیخ رہی ہیں، میری امی چیخ رہی ہیں اور اس کو آپی کو کچھ کہہ رہی ہیں۔ کہتی میں نے سنا تو نہیں، لیکن 3-4-5 دن جب میں نے کان لگا کے رکھے تو مجھے پتہ یہ چلا کہ میری جو آپی ہے وہ یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور جبکہ جو میری فیملی ہے یہ بہت شدید ریئیکشن دے رہی ہے، اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہی ہے، اور سارا خاندان آپی کو سمجھا رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا مت سوچنا۔ کہتی اب یہ پھڈا تقریباً 15-20 دن مہینہ چلتا رہا، اور یہ بات جب ابا تک پہنچی تو ابا نے اور چچا نے فوزیہ آپی کی کٹیس کر دی۔ کہتی جب یہ صورتحال ہوئی تو میں نے بڑی ہمت کی، ایک رات میں کمرے میں سونے چلے گئی اپنے، اور میں جاگتی رہی۔ رات کو جب میں نے دیکھا کہ سب سو چکے ہیں تو میں فوزیہ آپی کے کمرے میں چلی گئی، اور جب میں نے جا کے دیکھا تو آپی جو ہے وہ رو رہی تھی، تکیہ گیلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کے بیٹھ گئی، کہتی تو جا کیوں رہی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپی مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تو آپی نے کہا کہ تو چھوٹی ہے، تجھے نہیں سمجھ آئے گی۔ تو میں کہا نہیں آپی مجھے بتاؤ۔ تو فوزیہ آپی نے بتایا کہ ان کو اپنے کسی کلاس فیلو سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ بڑے امیر لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن سارا خاندان میرے خلاف ہو گیا اور میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، جو عموماً لو سٹوریز میں ہوتا ہے دوستو۔ تو غوثیہ کہتی ہے مجھے تو اس وقت کچھ نہیں سمجھ آئی، لیکن میں نے آپی سے یہ کہا، میں نے کہا آپی آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کا دل اجازت دیتا ہے۔ تو آپی نے کہا کہ اگر میں نے اپنی مرضی کی تو میرے گھر والے ابا اماں یہ کیا کریں گے؟ تو کہتی میں نے آپی سے کہا کہ آپی مجھے اتنا سمجھ آیا کہ
اگر میں آپ کی جگہ ہوتی نا تو میں ان کی بات نہ مانتی. تو کہتی کہ شاید یہ بغاوت میں پیدا کر رہی تھی اور میری جو ایج تھی, جو لاؤ بالی پن تھا, اس کے مطابق یہ جو میں ڈیسیژن دے رہی تھی یہ ٹھیک ہی تھا, کیونکہ اس ایج میں جذباتی ہو کہ ہم سب ایسے ہی سوچتے ہیں. کہتی آپ ہی نے سنا, اس کے بعد مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا. کچھ وقت گزرا اور ایک دن پتہ یہ چلا کہ آپ ہی اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہیں گھر سے. غوثیہ کہتی افتخار بھائی, آپ ہی نے میرے ماں باپ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں کہاں جا کے اپنے اس لور سے شادی کر لی, اور اس کا ہمارے گھر میں اتنا کورام مچا. السلام علیکم جی, کی حال ہے جناب, ٹھیک ہو؟ کہہ رہی اتنا کورام مچا اور اس قدر میرے گھر میں صف ماتم بچ گئی. چاچیاں, خالائیں, تائیاں, اماں ایسے رو رہی ہیں جیسے کسی کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی بڑا سخت ریئیکشن تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی, پولیس کو بیچ میں ڈالا اور کچھ بدماش پیچھے چھوڑے, لیکن شاید وہ تگڑا آدمی تھا, اس کی پہنچ زیادہ تھی. بہرحال یہ چپ چاپ کر کے بیٹھ گئے 2-4 مہینے ہاتھ پیر مارنے کے بعد, اور آپ ہی نے کوئی بیان دے دیے تھے عدالت میں جا کے. کہتی سارا معاملہ رہا, خبر پہنچی 1-1.5 سال کے بعد کہ آپ ہی کے گھر نا بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور خبر لانے والے کی مرمت ہوئی اور اس کی بڑی گوشمالی کی گئی کہ دفعہ جو آئندہ خبر مت لانا. کہہ رہے 3-4 سال اور گزر گئے تو پھر کوئی خبر آئی آپ ہی کے حوالے سے کہ جی وہ تو بڑی اچھی ہیں, گھر میں گاڑی ہے, بنگلہ, اس طرح کی خبریں آتی رہتی تھی. کہتی تھی اس دوران میں نے میٹرک کیا, میٹرک کے بعد میں چلی گئی نرسنگ کے اندر اور میں نرسنگ کا کورس کرنے لگ گئی. کہتی میں نرسنگ کر رہی تھی اور اسی دوران جو ہے میری جب ڈیوٹی لگی وارڈز کے اندر, کہتی آخری دنوں کے اندر ہمیں ڈیوٹی دی جاتی ہے وارڈز میں, تو کہتی میں ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کر رہی تھی, یا شاید اس نے نرسنگ پوری کر لی تھی. تو کہتی وہاں پر ایک بوڑھا شخص ایڈمٹ تھا, اس کے سانس کا مسئلہ تھا. ڈاکٹر اس کو دیکھ رہے تھے اور میں ان کو ہیلپ کر رہی تھی ایز اسٹاف نرس. تو اس بوڑھے شخص کا جو نواسا تھا وہ اس کے ساتھ تھا. اب پرنس اس کو کہتے تھے, پرنس جو ہے وہ اس کے نانا اس کو پرنس کہہ کے پکار رہے تھے. تو کہتی وہ ان کو میں نے مدد کی جو کچھ میں کر سکتی تھی. اس لڑکے کا میری طرف دیکھنا, اور پتہ نہیں کیوں کہتی وہ مجھے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا. تو کہتی 8-9 گھنٹے کے بعد جب اس پیشنٹ کو چھٹی ہونے لگی تو پرنس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا, اور کہتی میں اپنے آپ کو نہیں روک سکی, میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا. وہ اپنے نانا کو لے کر چلا گیا. اس کے نانا بہت خوش تھے, سر پہ ہاتھ پھیر کے گئے کہ تو نے بڑی خدمت کی بیٹا, بہت شکریہ. کہتی افتخار بھائی اگلی صبح جو ہے وہ میں جب جاگی ہوں تو پرنس کے رات کو کوئی میسیج تھے. کہتی میں نے میسیج پڑھے اور اس نے سیدھا سیدھا اظہار محبت کا رکھا تھا. اور کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے, حالانکہ ہمیشہ خوف رہتا تھا, یہ برڈن رہتا تھا میرے خاندان کا کہ خاندان سے باہر شادی نہیں ہو سکتی, اور مرضی کی شادی تو بالکل نہیں ہو سکتی, اور ادھر سے آپ ہی گھر چھوڑ کے اپنی مرضی شادی کر کے چلی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود کہتی مجھے نہیں پتا کون سی طاقت تھی جو مجھے پرنس کی طرف کھینچ رہی تھی. کہتی جی کہ پرنس کے ساتھ میں نے بات چیت شروع کر دی, اور میں چونکہ ان دنوں اپنے گاؤں میں نہیں رہتی تھی, میں ایک ہاسٹل میں رہتی تھی, تو پرنس نے وہاں پر آنا جانا شروع کر دیا. تو ہمارے جو وزٹرز کی لسٹ ہوتی ہے اس میں میں نے پرنس کا نام بھی لکھوا دیا. کہتی افتخار بھائی میں گھر پیسے بھیج دیا کرتی تھی اور گھر والے بڑے راضی تھے, اور میری ماں مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یہ میری جو بیٹی ہے نا اس کی شادی ہم اپنی مرضی سے کریں گے, اور یہ فوزیہ کی طرح نہیں ہوگی, غوثیہ بہت اچھی ہے. کہتی میرے ابا بھی یہ کہتے تھے, اور میں ڈر اس لیے جاتی تھی کہ میں تو پرنس کو اپنے دل میں بسا چکی تھی, اور ہم محبت میں کافی آگے بڑھ گئے, وعدے کر لیے, قسمیں کھا لیں,
اور پرنس جب مجھے ملنے کے لیے آتا تھا ہاسٹل تو وارڈن کو سب کو پتہ تھا، گیٹ کیپر کو، تو میں نے اس کو وہاں اپنا ہسبینڈ لکھوایا ہوا تھا۔ کہتی اس کی وجہ یہ تھی کہ کزن وغیرہ یا کچھ ایسا رشتہ لکھوانے سے بڑے مسائل جنم لے سکتے تھے، تو مجھے کسی سینئر نے مشورہ دیا تھا، میں نے اس کو اپنا ہسبینڈ لکھوا دیا۔ کہتی یہ سارا وقت گزرتا رہا اور ہمارے درمیان ہم پیار کی پینگیں جھولتے رہے اور اپنے مستقبل کے پلان بناتے رہے۔ پرنس نے مجھے اپنی فیملی سے ملوایا، اس کے نانا سے میں جا کے ملی، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے پیسے والے تھے، لیکن اخلاقیات کے معاملے میں بہت دولت مند تھے۔ کہتی میں پورے خاندان میں بالکل ایسے ہو گئی کہ جیسے میں ان کی بہو بن گئی ہوں۔ اب بس انہوں نے رشتہ لانا تھا، میرے نکاح ہونا تھا، اور گھر جو ہے بالکل میں گھر میں جا کے ایسے ڈیل کرتی تھی، ایسے کھانے وغیرہ پکاتی تھی جیسے میں رہتی ہی ہوں۔ میری ہونے والی ساس، میری ہونے والی نندیں، میرے جو دیور ہونے والے، کہتے سب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور ایک بڑی خوبصورت زندگی میں گزار رہی تھی۔ تو کہتی جی کہ انہی دنوں مجھے خبر ملی کہ آپ ہی بہت بیمار ہے اور اس کے یہاں کچھ ہونے والا ہے، تو امی ابا جو ہیں وہ آپ ہی کو گاؤں لے آئے ہیں اپنے پاس۔ خیر جی میں چھٹیاں لی ہیں، چھٹیاں لے کر میں چلی گئی۔ میں جب وہاں گئی ہوں تو پتہ ہی چلا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر آپ ہی کو ایڈمٹ کر رکھا تھا، اور ڈیورنگ دا ڈیلیوری جو ہے نا لیبر روم میں، کہتی میری آپ ہی کی، فوزی آپ ہی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی بڑی تکلیف ہوئی، وہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچ گیا، ماں مر گئی۔ کہتی ہم سب بہت تکلیف میں چلے گئے، سوگ منایا۔ اب چھوٹا سا بچہ، اور ایک بچہ ان کا پہلے تھا، 2 ان کے بچے ہوتے، اور وہ بیچاری دنیا سے چلی گئی۔ تو اب یہ ایک ایسی سچویشن آئی تھی، کسی گھر پہ بھی آ جائے تو آپ سوچیں گے کہ اب کیا کریں۔ پہلی تو بات یہ کہ اس فیملی سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، مطلب میرے اس بہنوئی کے ساتھ، میرے گھر والوں کے۔ اب جیسی وہ ملے بھی ہیں تو یہ افتاد آن پڑی کہ جی آپ ہی دنیا سے چلی گئی۔ اب میرے خاندان والوں کا فوکس ہو گیا بچوں کے اوپر۔ کہہ رہی میں تو خیر دفنا کے اور کوئی 15-20 دن رہ کر اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ گئی، اور اپنی ڈیوٹی کری تھی ہاسپٹل کے اندر۔ لیکن پیچھے جو ہے نا میرے گھر والے وہ بہت پریشان تھے اس حوالے سے کہ ان بچوں کو کیا کیا جائے۔ کہتی 2, 2.5, 3 مہینے جب گزرے، اس کے بعد جو میرا بہنوئی تھا اس نے کہا جی کہ مجھے بچے واپس کر دیں، میں نے لے کے جانے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ دونوں بچے، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی، ہم اس کو نہ دیں، ہماری اولاد ہے، ہماری بچی کی اولاد ہے، جبکہ باپ جو ہے وہ لے جانا چاہتا تھا۔ اب ان کے درمیان بڑے بحث مباحثے بھی ہوئے، بڑی تکرار بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے۔ تو کہتی جی ایک دن مجھے کال آتی ہے کہ تم کچھ چھٹیاں لے کر آ جاؤ، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور بچے امی سے سنبھل نہیں رہے ہیں، تو تم آ کے نا فوزیہ کے بچوں کو سنبھالو۔ کہتی میں نے چھٹی لی، میں نے پرنس کو بتایا، پرنس نے کہا ہاں ضرور جاؤ، اور وہ مجھے لاری اڈے تک چھوڑنے بھی آیا۔ کہتی میں چھٹی لے کر چلی گئی۔ کہتی جب میں گئی ہوں تو ہفتہ 15 دن کے اندر دونوں بچے بڑے مانوس ہو گئے میرے ساتھ۔ چھوٹی والی تو ابھی چھوٹی تھی، لیکن جو بیٹا تھا اس کا، تو کہتی کہ میری امی نے ایک دن مجھے بٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بچے نا ہم نے اس کو نہیں دینے، اس کے باپ کو، اور ان بچوں کو اپنا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تیری شادی جو ہے نا تیرے بہنوئی سے کر دی جائے، یعنی فوزیہ کے خامن سے۔ کہتی میں تو رو پڑی۔ میں نے کہا امی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتی ہے اب امی کو میں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور کسی کیش میں مبتلا ہوں، کسی سے وعدے کر چکی ہوں۔ کہتی امی نے جب یہ کہا تو میں نے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا۔ کہتی ابا نے آ گئے کمرے میں اور ابا نے مجھے سمجھایا، انہوں نے کہا بیٹا یہ اولاد ہے فوزیہ کی، چھوٹے بچے ہیں اور خالہ سے زیادہ کون پیار دے سکتا ہے؟ کوئی اور عورت آئے گی ان پہ ظلم کرے گی، تو تیری شادی کے بعد یہ بچے ہمیں مل جائیں گے
اور یہ بچے جو ہے نا عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس لیے پل جائیں گے کہ تو اس کی ماسی ہے. کہتی میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے، اور میں جیسے تیسے جان چھڑا کے کہتی شہر آ گئی. شہر آ کے میں ڈیوٹی کرنے لگی. اب پرنس جو ہے وہ مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھے، میں اس کو بتاؤں نا. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں پرنس کو اپنے یہ والے حالات سناؤں. کہتی اسی شش و پنج کے اندر 2.5-3 مہینے اور گزر گئے. میں نے بڑی مشکل سے وہ ٹائم گین کیا. بچے امی کے پاس تھے اور باپ ملنے کے لیے آ جاتا تھا 1 دن بعد 2 دن بعد. کہتی افتخار بھائی 3-1 مہینے میں نے گزار لیے، اور اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں پرنس سے اس بات کو ڈسکس کروں اور میں بھی وہی کام کروں جو فوزی آپی نے کیا تھا. میں پرنس سے شادی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جا کے ان کو بتاتی ہوں میں نے شادی کر لی ہے. غوثیہ کہتی ہے میں سوچ ہی رہی تھی تو مجھے خبر آتی ہے، فون آتا ہے کہ امی کی بہت طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے. کہتی میں نے ایمرجنسی لیو لی ہے اور میں یہاں سے کہتی نکلی ہوں. نکل کے میں نے ٹکٹ لی اور کہتی میں سیدھی گھر پہنچی ہوں. کہتی جب میں گھر پہنچی ہوں تو سین میں میری چاچیاں میری تائیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میری امی بیٹھی ہیں اور کھی کھا ہو رہا ہے، ہنس رہی ہیں. کہتی میں گئی، میں نے کہا ماں جی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کہتی ہاں میں ٹھیک ہوں. تو میری ماں نے پوچھا کہ مطلب تجھے کس نے کہا میں بیمار ہو گئی؟ کہتی ابا کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تیری ماں جو ہے وہ بالکل بہت بیمار ہے، بڑی سیریس کنڈیشن ہے. تو کہتی میں تو اسی وقت چھٹی لے کر ایمرجنسی آ گئی. تو کہتی میری امی بھی پریشان ہو گئی، میری چاچیوں نے بھی مطلب حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. خیر کہتی شام کو ابا جی آئے ہیں اور میں نے ان سے کہا، میں کہا ابا جی آپ نے ایسا جھوٹ کیوں بولا؟ تو ابا جی نے کہا کاکی تجھے بلانے کا طریقہ یہی تھا، اور اب تیری شادی ہم کرنے لگے ہیں فوزیہ کے خاوند کے ساتھ، کیونکہ فوزیہ تو مر چکی ہے، تو اب تیری شادی اس کے ساتھ کرنی ہے. کہتی میں نے ان کو بڑا سمجھایا، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہتی اب میں یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں پرنس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے بہنوئی سے گو کہ میری بہن مر چکی تھی، شرعی طور پہ شادی ہو سکتی تھی، لیکن میں اسے شادی کیسے کر لیتی؟ یہ میرے پہ دباؤ دینا شروع کر دیا. میرے تایا نے، چچا نے، ابا نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ بچے برباد ہو جائیں گے، تجھے شرم آنی چاہیے. مجھے بہت سارے ایسے ریفرنس دیے گئے جس میں بہن کے مرنے کے بعد دوسری بہن نے شادی کی تھی اپنے بہنوئی سے اور بچے بڑے اچھے پل گئے تھے. دوستو غوثیہ کہتی ہے کہ میں مزاحمت کرتی رہی، انکار کرتی رہی، لیکن زبردستی دباؤ میں لا کے منت سماجت کر کے وہ جو ہوتا نہیں ہے کہ ہماری عزت تیرے ہاتھ میں والا حساب، وہ سمبولکلی پگ کو پیروں میں رکھنا بیٹی کے، وہ جی خاندان کی عزت رہ جائے گی. میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے خاندان کے باہر شادی نہیں کرنی. کہہ رہی میرے بہنوئی کا نام یعقوب تھا کہ یعقوب سے شادی کر کے فوزیہ نے ہمارے خاندان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگا دیا ہے، اور اب آپ دوسری بیٹی کو خاندان سے باہر دینے کے چکر میں ہیں. تو وہ کلنک کا ٹیکہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو بچوں کی خاطر کر رہے ہیں، بچے ہمارے پاس رہیں گے، بچے ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، زیر پرورش رہیں گے ہمارے، تو اچھے ہو جائیں گے. کہتی خیر وقتی طور پر میں بہت ایموشنل ہو گئی، میں مجبور تھی، اور میرے پاس ان سے جان چھڑانے کا طریقہ صرف مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یعقوب سے شادی کرتی ہوں، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوگی کیونکہ میرے کچھ ایگزامز ہیں، میں وہ پاس کر لوں تاکہ میری ترقی ہو جائے. تو اس کے اندر 3-4-6 مہینے لگیں گے، تو وہ کورس کمپلیٹ کر لوں. تو وہ گھر والے مان گئے. یعقوب سے بات کی، یعقوب نے کہا ٹھیک ہے. اب جی غوثیہ کہتی ہے میرا اس سے نکاح کر دیا گیا. کہتی نکاح کے اندر میرے ابا بھی بڑے خوش، میرا سارا خاندان بڑا راضی، اور صرف اتنا ہوا کہ رخصتی کے بعد وہاں سے گاڑی میں بٹھا کے لاہور لایا گیا اور داتا صاحب لا کے 2 بکرے جو ہیں وہ کیے گئے، ذبح کیے گئے داتا سرکار کے مزار کے باہر. ہم نے داتا سرکار کے مزار کے اندر حاضری دی اور کچھ کبوتر میرے پہ سے چھوڑے گئے اور غریبوں کو کھانا بانٹا گیا.
اور ویسے ہی مجھے بٹھا کر واپس گاؤں لے جایا گیا اور میرے گھر ڈراپ کر دیا. کہتی دوپہر کو نکاح ہوا تھا, رات کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے میں واپس اپنے گاؤں تھی. اور یعقوب صاحب جو ہیں وہ یقیناً وہ شوہر بن چکا تھا, میں اس کی منقوہ تھی, وہ رومانٹک بھی ہو رہا تھا. اور اس کے بعد فون کے اوپر اس نے گفتگو کرنی کری. میں 3-4 دن 5 دن وہاں رہی, گھر والوں کو تسلی کرائی, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. کہتی میں وہاں سے ڈیوٹی پر واپس آ گئی. کہتی جب میں شہر پہنچی ہوں تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں پرنس کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں. میں اگر بتاؤں گی تو پرنس ناراض نہ ہو جائے, وہ میری بات مان لے گا. کہتی خیر 4-5 دن تو میں نے جان بوجھ کے پرنس سے پہلے ملاقات نہیں کی, میں بہت پریشان تھی. اس کے بعد بڑی ہمت کر کے کہتی میں نے پرنس کو بلایا, ہم ایک جگہ بیٹھے اور میں نے اس کو ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے مجھے پریشرز کر کے یہ مجھ سے کروایا گیا اور میں تو بہت تکلیف میں ہوں, اور تم جو ہو نا میری مدد کرو, میں نے اس سے خلا لینی ہے. کہتے پرنس کو پہلے تو بہت تیش آیا, بڑا غصہ آیا, وہ بہت بولا. اس نے کہا تم مجھے بتاتی, تم پولیس کو بلا لیتی, تمہیں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی, بلا وجہ کا تم نے اپنے گلے میں ایک پھندا ڈال لیا ہے. خیر پرنس نے اپنے گھر والوں سے بات کی, نانا ابو سے بات کی, ان کو یہ بات سمجھ آئی. انہوں نے کہا نہیں, بچیاں مجبور ہوتی ہیں اور یہ ٹھیک کہہ رہی ہے, ایسا ہی ہوا ہوگا. پرنس نے مجھے کہا کہ تمہارا نکاح اگر 15 دن پہلے ہوا تھا تو 15 دن کیوں وہاں رہی. تو میں نے کہا میری رخصتی نہیں ہوئی تو میں تو صرف ان بچوں کو مانوس کر رہی تھی اپنے ساتھ, اور گھر والوں کو یقین دلا رہی تھی کہ میں شادی کو نبھاؤں گی. لیکن میں کیونکہ پھنسی ہوئی تھی, میں یہ بات نہ مانتی, عذاب آ جانا تھا, مجھے مارتے کچھ اور کرتے, تو انہوں نے زبردستی کچھ نہ کچھ تو کروانا تھا. خیر پرنس کو غصہ ٹھنڈا ہوا, طے یہ ہوا کہ میں خلا لوں گی. کہتی پرنس نے میرا ساتھ دیا, ہم گئے ہیں عدالت, ہم نے جیسی خلا کا نوٹس بھیجا ہے. کہتی میرے جو خاندان کے لوگ جو مطلب ہتھیار لے کے اور ڈھونڈنا شروع ہو گئے, اور وہ کئی بار آئے. خیر ہاسٹل میں تو داخل نہیں ہو سکتے تھے وہ لوگ, یا ہاسپٹل میں مجھے تنگ نہیں کر سکتے تھے اس پریمسز میں, لیکن مجھے یہ خبریں ملتی رہیں جی کہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اور تم نے جو ہے نا یہ بڑا غلط کر دیا, اپنا دعویٰ واپس لو. یعقوب کی طرف سے دھمکیاں آنے لگ گئیں کہ میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا اور تو میری بیوی اور فلاں, اس طرح کے سارے معاملات رہے. پرنس میرے ساتھ کھڑا رہا اور مجھے یہی راستہ سمجھ آیا کہ میں یہاں سے خلا لے کے اور پرنس سے شادی کر لوں گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے ہم. دوستوں یہ سارے معاملات چلتے رہے, عدالتی کارروائی چلتی رہی. عدالت میں کہیں پرنس اور یعقوب کا ٹاکرا ہوا, ان کی ہاتھا پائی ہو گئی, 1-2 اور پرچے ہو گئے, تھانہ کچہریاں چل پڑیں, اور اچھا خاصا ان کا دشمنی والا ایک سین ہو گیا. کہتی اب مسئلہ سلجھنے کے بجائے اور الجھتا جا رہا تھا. اب پرنس اس کو اپنی ذاتیات پہ لے گیا, ادھر سے یعقوب مجھے فون کرتا تھا, میسیج کرتا تھا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا, اور اس طرح کی تڑیاں کراتا, دھمکیاں دیتا تھا. کہتی افتخار بھائی ایک بکھیڑا کھڑا ہو گیا, رائی کا پہاڑ بن گیا اور زندگی عذاب ہو گئی. اور اس سب میں یہ دعا کرتی رہی کہ یا اللہ پرنس جو ہے یہ میرے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہے. اور الٹیمیٹلی کہتی جی کہ عدالت سے میری خلا ہو گئی. کہتی جس دن ڈگری جاری ہوئی ہے اس دن میں بڑی خوش تھی کہ شکر ہے میری جان چھوٹ گئی. میرے گھر والوں نے اعلان کر دیا, انہوں نے کہا آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گئی, ہم تیرے لیے مر گئے, ساری زندگی خبردار ہم تیری شکل نہیں دیکھیں گے. کہتی مجھے وقتی طور پہ ان کا یہ فیصلہ اس لیے قبول تھا کہ میں اپنی زندگی جینا چاہ رہی تھی, میں بہت تکلیف میں تھی, میں اس اذیت سے نکلنا چاہ رہی تھی جس ڈپریشن میں اس وقت گھری ہوئی تھی. کہتی ادھر سے یہ معاملہ ہوا تو پرنس کی ملاقات ہوئی آخری دن, ڈگری والے دن یعقوب سے. کہتی یعقوب سے وہ ملا ہے, ملنے کے بعد کہتا ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے پرنس کے ساتھ میں جا رہی ہوں, اور پرنس جو ہے وہ بری طرح بدتمیزی سے میرے ساتھ بات کر رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ پرنس کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلے اس نے کہا جی کہ میں تنگ آ چکا ہوں, میں نے تم سے محبت کی ہے, پھر میں اس نظام میں پڑ گیا, تم نے جا کے وہاں شادی کر لی,
میں نے کہا شادی نہیں کی, میں نے صرف نکاح کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں نکاح نہیں کیا تھا, رخصتی بھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, نکاح ہوا تھا. اور کہتا اس کے بعد وہ تمہیں لے گئے تھے گاڑی میں, کہ وہ تم دربار آئے تھے سلام کر کے واپس چلے گئے تھے. اس نے کہا نہیں, مجھے یعقوب نے عدالت میں بتایا ہے قسم کھا کے کہ وہ 15 دن تم اس کے ساتھ رہی ہو, اس کے بعد مطلب تم رخصت ہو گئی تھی, تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ صرف نکاح ہوا ہے. کہتی میں نے اس کو بڑا یقین دلایا تو اس نے کہا نہیں یعقوب ٹھیک کہہ رہا ہے, اور تم نے مجھ سے بات چھپائی ہے. اور یعقوب جو ہے وہ قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار ہے, اور اس نے قسم کھائی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. نکاح مجھے شو کیا کہ رخصتی نہیں ہوئی, وہاں تمہاری رخصتی ہوئی تھی, اور 15 دن تم اس کے ساتھ سپینڈ کر کے آئی ہو ٹائم. کہتی میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اگر کچھ ایسا ہوتا تو میں تمہیں اگر نکاح کا بتا سکتی ہوں تو باقی ساری بات تمہیں نہ بتاتی. تو میرا یقین کرو وہ شک کا بیج بو کے چلا گیا, اور یہ اس نے اپنی طرف سے آخری حملہ کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے حملے میں آ گئے ہو, اس کے بہکاوے میں آ گئے ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. کہتی پرنس صاحب نے راستے میں مجھے اتار دیا, ہاسپٹل سے کچھ پہلے خود چلے گئے. اس کے بعد اس نے فون شون بند کر دیا. میں نے بڑی کوشش کی, میں گھر گئی, نانا ابو سے بات کی. اس کی فیملی نے کہا یار دیکھو بیٹا پرنس سے اپنے معاملہ ٹھیک کر لو, ہم تو تمہیں پرنس کی وجہ سے جانتے ہیں, پرنس اگر راضی نہیں ہے تو پھر ہم بھی راضی نہیں ہیں. کہتی سب نے آنکھیں پھیر لی. وہ گھر جہاں مجھے پناہیت ملتی تھی, مجھے اپنا اپنا لگتا تھا, مجھے سارے غیر ہو گئے میرے لیے. کہتی افتخار بھائی میں واپس آئی, بہت روئی, 3-4 دن میں جاب صحیح سے نہیں کر سکی. کہتی اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے پرنس سے رابطہ کیا. اس نے فون اٹھایا. میں نے اسے کہا کہ پرنس میں نے تمہاری محبت میں سب کچھ کیا ہے, میں وہاں سے جھوٹ بول کے کہ میں نے کوئی پیپر دینے ہیں رخصتی نہیں ہونے دی, اور تمہاری محبت کے اندر میں نے یہ جھوٹ بولا. اور میں نے پھر اگر کچھ ایسا ہوتا یا میں اس کے ساتھ بڑی خوش تھی تو میں پھر واپس آتی, تم سے رابطہ کرتی. تم سے تو میرا تعلق کوئی نہیں تھا, میں نے تم سے تعلق بنانے کے لیے اپنا ایک شرعی تعلق توڑا ہے, اور تم اس کی باتوں میں آ گئے ہو. اور اگر میں تمہاری بات مان لوں کہ وہ سچ کہتا ہے تو اگر میں نے ٹائم سپینڈ کیا تو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا, اس میں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا بس یہی میں تم سے سننا چاہتا تھا, اس کا مطلب وہ سچ ہے. کہتی میں نے اگر کہہ کے فرضی بات کی, بالفرض محال, اگر میں نے وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کوئی تعلق ہو. کہتی پرنس نے فون کاٹ دیا, اور اس نے مجھے ایک بہت برا میسیج کیا جس کے اندر اس نے مجھے بد کردار اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کی, بد چلن کا مجھے. اور اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ, تم اس قابل نہیں ہو. اور مغلظات بکنے کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا. کہتی افتخار بھائی گھر نہیں جا سکتی تھی, اور گھر کی طرف سے تو ویسے ہی خطرہ تھا, والدین کی طرف سے, خاندان کی طرف سے. پرنس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. کہتی میں کراچی چلی گئی. کہتی کراچی گئی, بہترین جاب ہو گئی, میں اسٹاف نرس تھی. کہتی 6 سال گزر گئے اور میں نے ایک بالکل پرانی زندگی کو بھلا دیا تھا, اور اس 6 سال کے اندر میں صرف کماتی تھی, جوڑتی تھی, پرچیزنگ کرتی تھی, ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی. گاڑی گوڑی کہتی میں نے رکھی ہوئی تھی, اور میں نے کبھی کسی کی طرف نگاہ بھر کے دیکھا بھی نہیں, نہ میں نے یہ سوچا کہ میں نے اب شادی کرنی ہے. کہتی 6 سال کے بعد ہماری ایک سٹاف تھی سینئر, انہوں نے مجھے فون کیا میرے پرانے شہر سے جہاں میں جاب کرتی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے ایسے میری ایک فرینڈ ہے, اس کا بھائی ہے, بہت اچھا بزنس مین ہے, تم سے 2-4 سال بڑا ہے, زیادہ نہیں, لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی دھوکے باز نکلی, تو اس کو طلاق دینے پڑ گئی. تو اگر تم چاہو تو میں نے تمہاری تصویریں اس کو دکھائی ہیں, اس فیملی کو تم اچھی لگی ہو, کہ تم چاہو تو شادی کر سکتی ہو. کہتی میں نے پہلے تو انکار کر دیا اور اپنے کاموں میں لگ گئی. کہتی لیکن وہ سینئر سٹاف جو ہیں وہ مجھے بار بار کہتی رہیں. دوستو 2 فین آ گئے تھے, مجھے روکنی پڑی. تو وہ کہتی ہے السلام علیکم جی. تو غوثیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی
میری سینئر نے پھر مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا دیکھو زندگی ایسے نہیں گزرتی، پہاڑ جیسی زندگی ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے تمہاری کہانی بڑی ٹریجک ہے لیکن تم اس رشتے پر غور کرو اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو کہ تم نے شادی نہیں کرنی۔ کہتی خیر میں نے سوچا، انہوں نے مجھے کہا تم واپس آؤ تو صحیح، ملو تو صحیح۔ کہتی میں خیر اپنے پرانے شہر واپس آئی اور میری ملاقات جو ہے کروائی گئی۔ لڑکا اچھا تھا، بزنس اچھا تھا، امیر نام تھا اس کا، امیر علی واقعی امیر تھا، دل کا بھی اور ہر حوالے سے۔ کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ میں نے خیر کہتی اپنی سینئر سے پوچھا کہ آپ نے بتایا؟ کہتی میں نے ان کو بتایا کہ اس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور وہاں سے اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ وجہ انہوں نے نہیں پوچھی۔ کہتی میں نے سوچنا شروع کیا اور امیر علی واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ کہتی ہماری فون پہ بات چیت ہوتی رہی اور کم از کم 4 یا 5 مہینے کے بعد کہتی میں نے ارادہ کر لیا شادی کا۔ لیکن امیر علی نے کہا کہ مجھے جاب نہیں کروانی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جاب چھوڑ دی، ہماری شادی ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں شادی کے بعد لاہور آ گئی اور زندگی بڑی پرسکون ہو گئی، گھر میں گاڑیاں تھیں، بنگلے تھے، کاروبار تھا امیر علی کا اور بڑی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی۔ تو کہتی ایک دن میں نے کچھ واٹس ایپ کے اوپر کچھ میسیجز پڑھے اور تصویریں دیکھی، تو میں نے امیر علی سے پوچھا، میں نے کہا امیر علی یہ کون ہے؟ 2 بچیاں تھیں، 13 سال کی اور کوئی 11 سال کی۔ تو اس نے کہا یہ میری بیٹی ہیں، اب تمہیں پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ تم نے یہ بات کیوں چھپائی؟ تو امیر علی نے کہا کہ میں تو بتانا چاہتا تھا لیکن میری فیملی اور تمہاری جو سینئر سٹاف ہیں ان کا کہنا تھا کہ نہ بتائیں۔ تو کہتا ہے اگر تم سمجھتی ہو کہ میں نے کچھ بہت غلط کر دیا تمہارے ساتھ تو میں جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں، میں معافی مانگ سکتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں۔ خیر میں نے اس کی بیٹی کو بلا لیا، ان سے ملنا شروع کر دیا، وہ مجھے بہت گھل مل گئیں اور میرا یہ خیال تھا کہ شاید ان کا کوئی ریئیکشن آئے گا، کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ کہتی میں نے امیر علی کی اس بات کے چھپانے کو فاؤل نہیں سمجھا، فیل تو مجھے ہوا تھا کہ اگر بتایا تھا تو پوری بات بتا دیتے۔ تو خیر یہ والا سلسلہ چلتا رہا، زندگی بہترین ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی میری شادی کو جب 5 سال ہو گئے تو میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا بڑا جشن اس لیے منایا گیا کہ امیر علی کے گھر میں پہلے بیٹیاں تھیں، اب بیٹا ہو گیا تھا۔ کہتی ایک اعلیٰ ترین زندگی گزر رہی ہے، میرا بیٹا شہزادوں کی طرح رہتا ہے، میرا میاں بے تحاشا مجھ سے محبت کرتا ہے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ماں باپ نے ملنا تو نہیں شروع کیا لیکن فون پہ ہلکی پھلکی کبھی کبھی امی سے بات ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تائی چاچی رابطہ کر لیتی ہے، زندگی بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میں اپنے بیٹے کا پہلا دن جب آیا ایڈمیشن کا، میں ایڈمیشن کرانے کے لیے امیر علی کے ساتھ گئی ہوں اور میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کوئی فارم سبمٹ کر کے واپس آ رہے تھے، بیٹا میری پاس بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں۔ تو جیسے ہی امیر اسکول سے باہر نکلے ہیں تو میری ایک جاننے والی ایک سٹاف نرس آ گئی، اس نے آ کے مجھ سے سلام دعا لی۔ تو میں نے کہا تم کہاں؟ تو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے یہ میرا بیٹا ہے اور میری شادی ہو گئی ہے۔ تو جب امیر آئے تو میں نے کہا تمہارے ہسبینڈ؟ میں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ تو اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا تمہارا ہسبینڈ تو پرنس تھا نا؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں کوئی پرنس وغیرہ نہیں تھا، یہ میرے خاوند ہیں۔ اور کہتی ہے میں اس لیے ٹال رہی تھی کہ جب پرنس مجھے ملنے کے لیے آتا تھا ہاسٹل میں تو میں نے اس کو ہسبینڈ ہی لکھوا رکھا تھا وہاں، سوالوں سے بچنے کے لیے۔ اکثر کزن جب لکھواتی ہیں بڑے سوال ہوتے ہیں۔ کہتی افتخار بھائی جو امیر علی ہیں انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس کی بات کریں، کون پرنس؟ تو کہتی اس نے بتایا کہ جب ہاسٹل میں یہ رہتی تھی ہمارے ساتھ تو وہاں جو لسٹ تھی
गेस्ट की, उसके अंदर इसके हस्बैंड का नाम लिखा था, वो प्रिंस था और वो तुम नहीं थे, हम उसको जानते हैं, वो और था। कहती मैंने उनको कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आप जाइए। जब वो चली गई स्टाफ, तो मैंने अमीर को समझाने की कोशिश की। मैं कहा अमीर, दरअसल बात ये थी कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि मेरा ऐसे निकाह कर दिया गया था ज़बरदस्ती। मैंने अगली बात नहीं बताई। अगली बात सिर्फ इतनी थी कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया था, सिर्फ लाइकिंग की हद तक। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि वो कभी कभी हॉस्टल मुझसे मिलने आता था, तो मैंने सवाल और जवाब से बचने के लिए उसको हस्बैंड लिखवा रखा था। पता अमीर अली को तो तैश आ गया। कहती मैंने उस दिन उसका ऐसा रंग देखा, ऐसी ज़बान देखी जो उसने कभी नहीं बोली थी, ऐसा उसने गुस्सा किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन एक जाहिल मुतलिक इंसान बन गया और एक जंगलियों की तरह बिहेव करने लग गया मुझ पे, और कचोके देने लग गया और नोचना शुरू हो गया मुझे। कुटैस उसने 2 दफ़ा मेरे चेहरे पे की। कहती मैं बड़ी हैरान हुई, घर पहुँचे हैं, बच्चा मेरा डर गया और मैंने उसको बड़ी समझाने की कोशिश की। कहती वो बंदा बिल्कुल टॉक्सिक किस्म का इंसान हो गया, उसने तो अजाब बर्पा कर दिया। उसने कहा कि तुम एक ख़राब औरत हो और तुम बद किरदार हो और तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। जो इल्ज़ामात लगा सकता था उसने मुझ पर लगाए, और यहाँ तक उसने किया कि वो हॉस्टल गया, हॉस्टल में जाके गेस्ट लिस्ट की फ़ोटो कापी तक ले आया, उतार के तस्वीर ने कहा ये देखो उसका नाम लिखा हुआ है प्रिंस का, तुम्हारे हस्बैंड लिखा हुआ है, रिश्ता आ गया। और उसने कोशिश करके जितनी मुलाकातें निकल सकती थी, क्योंकि तकरीबन प्रिंस रोज़ आता था या हर दूसरे दिन आता था, तो मैंने उससे कहा कि हाँ मैं इसके इश्क में मुबतला थी। फिर मैं उसको पूरी बात बताई कि मेरे भनोई से याकूब से जान छुड़ाने में इसी ने मेरी मदद की थी। तो उसने कहा फिर उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, इतनी उल्फत करता था, तो बहुत सारे उसके सवालात वो थे जिसके जवाबात मैं देती भी तो उसने यकीन नहीं करना था। इफ्तिखार भाई मैं सच्ची थी, साबित नहीं कर सकती थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन मुझे मुजरिम करार दिया जा रहा था। कहती ये बात इस कदर बढ़ी और इस कदर तैश आया अमीर अली को कि उसने मुझे ना सिर्फ डाइवोर्स कर दिया, बल्कि मेरा बेटा भी अदालत के ज़रिए मुझसे छीन लिया, और अदालत से बच्चा लेने के लिए उसने मुझे बद किरदार साबित कर दिया। कहती इफ्तिखार भाई मैं आज अकेली हूँ और एक बड़ी गंभीर किस्म की बीमारी का शिकार भी हो चुकी हूँ। कहती मुझे नहीं पता, मैं ये जानती ही नहीं कि मेरी गलती थी, मेरे माँ बाप की गलती थी, मेरे ख़ानदान की थी, मेरे कुछ गलत फ़ैसले थे, कुदरत के फ़ैसले थे। कहती मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ आपके देखने वालों से ये पूछना चाहूँगी। कहती मुझे नहीं पता मैं कब मर जाऊँगी, कितना जीऊँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ, मैं दुआ करूँगी या अल्लाह कोई ना गुज़रे, किसी की बेटी पर इस कदर बुरा वक्त ना आए। कहती इफ्तिखार भाई मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कभी कि अगर बच गई कि मैं किस बीमारी का शिकार हूँ, लेकिन कहती अब रूटीन ये है कि दिन रात रोती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे लिए कोई आसानी पैदा कर दे, और मेरे लिए सबसे बड़ी आसानी है मौत। पूछना मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आपसे और आपके देखने वालों से, क्या वो बताएंगे कि मैं गलती पर थी, मेरे वालिदैन गलती पर थे, प्रिंस या याकूब या अमीर अली? कहते किसने गलती की, या ये सब तकदीर का हेर फेर था जो मेरे साथ हुआ, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? दोस्तों गौसिया ये सब बताने के बाद धाड़े मार के रो पड़ी, और यकीन करें कि अभी भी जैसे मैंने आपको सुनाया मेरे अंदर भी आंसू गिर रहे हैं, आंखें नम हैं। हमारी सोसाइटी में कैसे कैसे गंभीर मसले हो जाते हैं हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, और ऐसे वक्त भी आते हैं कि इंसान ने कोई गुनाह नहीं कर रखा होता, लेकिन उसको गुनाहगार लिखा और पुकारा जाता है। और गौसिया यही पूछ रही थी कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों इस कहानी से मैंने 2-3 चीज़ें अख़ज़ की हैं। पहला ये कि फ़ैमिली में शादी करना
چاہے رشتہ جوڑ کا ہو یا نہ ہو. اور اس طرح سے چھوٹی بہنوں کو بڑی بہنوں کے مرنے کے بعد اس لیے بھی یاد دینا کہ وہ بچے پالے گی. مطلب اس کی اپنی زندگی ہے یار, بچے اتنے اہم نہیں ہیں جتنی اس کی اپنی زندگی ہے. بچے دنیا میں بعد میں آئے, یہ پہلے آئی تھی غوثیہ. تو انسانوں کی زندگی سے ایسے مت تولا کریں اور کہ ایک زندگی مائنس, ایک خوشی مائنس اور باقی. اور تیسری بات جو ہے وہ پرنس کی ہے کہ پرنس نے بھی بڑی بددلی دکھائی اور بددل ہو گیا, وہ وسوسوں کا شکار ہو گیا. اور امیر علی دوستو بڑی خوفناک کہانی ہے یہ. تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس کہانی سے ہم ضرور کچھ سیکھیں, اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا غلطی کس کی تھی, امیر کی, یعقوب کی, پرنس کی, والدین کی, یا غوثیہ کی, یا اس مرحومہ فوزیہ کی جس نے اس تمام کارروائی کا آغاز کیا تھا گھر سے بھاگ کے. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.